وانگا تھوڑی دیر تک عجیب سے جذبے میں خریم بن عمر کی طرف دیکھتا رہا۔ صحرا میں پھیلی چاندنی اور تیز چلتی ہواؤں کے اندر خریم بن عمر وانگا کو یوں لگا جیسے فطرت کو ذبح کر دینے والا کوئی ناظر کائنات اس کے سامنے کھڑا ہو، یا بزم ارواح میں مضطرب اور خونبار نغمے بکھیرنے والا کوئی حقائق آشنا وانگا کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو۔ چھوٹے سے ایک ٹیلے پر وہ اس طرح کھڑا تھا جیسے ابد کا کوئی مسافر رواں موجوں میں کوہ گراں کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ رام رتن آگے بڑھا اور سرگوشی کے انداز میں اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا۔ میرے محترم، یہ جو شخص میرے ساتھ آیا ہے یہی گدیری کا باپ اور نکامرہ قبیلے کے ایک حصے کا سردار وانگا ہے۔ رام رتن کے ان الفاظ پر خریم بن عمر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ آگے بڑھا، وانگا کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر پرجوش مصافحہ کیا اور جس ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا اسی ٹیلے کی طرف جاتے ہوئے وانگا کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وانگا تھوڑی دیر تک اطراف کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ جس طرح خریم بن عمر ننگی ریت پر بیٹھا ہوا تھا اسی طرح اس کے لشکری بھی ننگی ریت پر لیٹے محو استراحت تھے۔ تھوڑی دیر تک عجیب سے توصیفی انداز میں وہ کبھی ارد گرد پھیلے لشکریوں کی طرف دیکھتا، کبھی اس کی نگاہ اپنے پہلو میں بیٹھے خریم بن عمر پر جم جاتی تھی۔ پھر اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا، میں نے زندگی میں پہلی بار ایسے لوگ دیکھے ہیں جو عمدہ قسم کے لڑاکے لشکری بھی ہوں اور اس طرح ریت پر بڑی سادگی سے پڑے شب بسر کرنے کا سامان کرتے ہوں۔ آپ جیسا سالار بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے جو اپنے عام لشکریوں کی طرح ریت پر محو استراحت ہو۔ اس پر خریم بن عمر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ وانگا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، وانگا، میں اپنے لشکریوں ہی کی مانند ہوں۔ اللہ اور اس کے جلال کی قسم، میرے دل میں کبھی بھی شرف امتیاز نہیں آیا۔ میں نے کبھی بھی اپنے دل میں یہ نہیں سوچا کہ اپنے لشکریوں کے مقابلے میں ان کے سامنے عظمت اور سربلندی کی معراج پر ہوں۔ میں ان جیسا ہوں، وہ ہیں تو میری عزت ہے، وہ نہیں تو میں خاک سے بھی بدتر ہوں۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر روغن زیتون اور سرکے میں ڈوبی ترکاریاں اور جو کی روٹی کھاتا ہوں۔ یہ ہیں تو میں سالار اعلیٰ ہوں، یہ نہیں ہے تو میں ایک معمولی گدڑیا ہوں۔ بس اس سے زیادہ میری کوئی وقت، کوئی حیثیت، کوئی عظمت، کوئی سربلندی نہیں ہے۔ وانگا کچھ دیر تک عجیب سے جذبوں میں دیکھتا رہا، پھر خریم بن عمر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں آپ کی عاجزی، انکساری اور انسانیت کو سلام کرتا ہوں۔ آپ جیسے لوگ ہی ہیں جو اپنے لشکر کے اندر مساوات رکھتے ہیں، ایسے لشکریوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب بتائیے آپ نے مجھے طلب کیوں کیا تھا؟ خریم بن عمر نے وانگا کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر بڑی یکسوئی سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، وانگا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے سندر داس کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ سندر داس کی بیٹی بھی ان دنوں ہمارے پاس ہی ہے، اس لیے کہ مومل نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی پر ہم نے اسے چھڑا لیا۔ تمہاری اپنی بیٹی گدیری بھی وہیں ہے۔ دراصل میں مومل پر ضرب لگانا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں رام رتن تمہیں بتا چکا ہوگا، اس سے پہلے نرمیش اور قندابیل میں راجہ طاہر کے ایک لشکر کی میں کمر توڑ چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مومل پر بھی ضرب لگاؤں تاکہ آنے والے دور میں جلد کوئی متحدہ کارروائی نہ کر سکیں۔ میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت مکران میں کوئی مسلمان والی نہیں ہے، ساری ذمہ داری مجھ پر اور بنانہ بن حنظلہ پر آتی ہے۔ نئے والی کے آنے تک میں اس علاقے کو محفوظ کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ آنے کے بعد جو بھی حکم دے گا میں اور بنانہ اس کا اتباع کرنے کے پابند ہوں گے، پر اس کے آنے سے پہلے میں میدان کو کسی حد تک صاف کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وانگا نے بڑے غور سے بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وانگا، اس وقت میں تمہیں اپنے ساتھ ملوث نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ میری مدد کرو تاکہ مومل پر حملہ آور ہوں۔ فی الحال میں چاہتا ہوں کہ تمہارے تعلقات مومل کے ساتھ پہلے جیسے رہیں۔ مومل کو یہ شک بھی نہیں گزرنا چاہیے کہ تمہارے تعلقات ہمارے ساتھ بہترین ہیں، ورنہ مومل راجہ طاہر کے ساتھ مل کر تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، تمہارے قبیلے کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ میں ایسا ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس وقت میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی رہنما مہیا کر دو جو مومل کی بستیوں تک ہماری رہنمائی کرے۔ دراصل رام رتن مومل کے علاقوں سے واقف نہیں ہے۔ اگر تم چند پرخلوص اور قابل اعتبار رہنما مہیا کر دو تو میں سمجھوں گا کہ یہ تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان رہنماؤں کی راہبری میں مومل کے علاقوں کا رخ کروں گا اور اس پر ایسا شبخون ماروں گا کہ چند ماہ تک وہ اس شبخون کے زخم چاٹتا رہے گا۔ خریم بن عمر جب خاموش ہوا تو وانگا بول پڑا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہوں۔ نیرون کا سندر داس ہمارے لیے بڑا قابل احترام ہے، اس کے چونکہ آپ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں لہٰذا میرے سارے ذرائع آپ کے لیے وقف ہیں۔ بہرحال اب میں جاؤں گا، رام رتن کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ 3 اشخاص ایسے بھیجوں گا جو مومل کی سرزمینوں کے چپے چپے سے واقف ہیں، وہ مومل کی بستیوں کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے
اور میرے خیال میں ایسی رہنمائی کریں گے کہ آپ کا شب خون بہترین انداز میں کامیاب رہے گا۔ خریم بن عمر تھوڑی دیر تک مطمئن انداز میں وانگا کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، محترم وانگا، فی الحال میں آپ کو مومل کے ساتھ ملوث نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں جانتا کہ آنے والا وقت کیا رنگ دکھائے، لیکن فی الحال میں چاہتا ہوں کہ میں اکیلا ہی مومل پر ضرب لگاؤں۔ آپ غیر جانبدار رہیں تاکہ مومل کو آپ پر حملہ آور ہونے کا موقع نہ ملے۔ ہاں، آنے والے دنوں میں اگر مومل نے آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو مجھے امید ہے آپ کے ساتھ مل کر مومل پر ہم ایسی ضرب لگائیں گے کہ ان علاقوں میں اسے اور اس کے قبائل کو خشکی پر اترنا مشکل اور محال ہو جائے گا۔ مکران میں میرے پاس کشتیوں کی صورت میں وسائل نہیں ہیں، ورنہ میں مومل کا کھلے سمندر کے اندر بھی تعاقب کرتا۔ وانگا خریم بن عمر کی گفتگو سے مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو وہ بول پڑا، ابن عمر، میں آپ کے الفاظ کا شکر گزار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مومل ہم سے کئی گنا طاقتور اور قوت رکھتا ہے۔ کرمان سے لے کر کاٹھیا واڑ تک سب قبائل اس کے حامی اور حمایتی ہیں۔ اس کے باوجود میں اس سے خوفزدہ نہیں۔ مجھے اس کی طرف سے کوئی خدشہ ہے تو صرف یہ کہ ہمیں اپنی عورتوں کی حفاظت کا انتظام کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر مومل کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ ہماری عورتوں کو اٹھا لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان کا پسندیدہ فعل ہے اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ آنے والے دنوں میں میرا اگر مومل سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اپنے قبیلے کی عورتوں کو یا تو آپ کی طرف روانہ کر دوں، اگر ایسا نہیں تو دشت مکران کے وسطی حصوں کی طرف عورتوں کو محفوظ کر دوں۔ اس کے بعد آپ کے پہلو بہ پہلو میں مومل کے خلاف ضرب لگاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ مومل ہم دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وانگا، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہو۔ اب میں کتنی دیر تک تمہاری طرف سے رہنماؤں کی امید رکھوں؟ وانگا کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں۔ جاتے ہی 3 عمدہ قسم کے رہنماؤں کو آپ کی طرف بھجوا دوں گا۔ رام رتن کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، یہی انہیں ساتھ لے کر آ جائے گا۔ جانے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے، میری بیٹی گدیری جہاں رہتی ہے اس کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ وہ میری واحد اولاد ہے۔ میری بیٹی بھی ہے اور میرا بیٹا بھی وہی ہے۔ وانگا کی بات کاٹتے ہوئے خریم بن عمر بول پڑا، وانگا، گدیری سے متعلق تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، میں تم پر گدیری کے متعلق ایک انکشاف بھی کر دوں۔ خریم بن عمر نے ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وانگا بول پڑا، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی گدیری بنانا بن حنزلہ کو پسند کرتی ہے تو یہ خبر مجھے پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی پسند کا احترام کروں گا۔ وانگا کے ان الفاظ پر خریم بن عمر تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، وانگا، اگر یہ بات ہے تو پھر میرے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں گدیری کو بنانا بن حنزلہ سے بیاہ دوں۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم وہاں آؤ؟ تمہاری موجودگی میں ہم گدیری اور بنانا بن حنزلہ کی شادی کا اہتمام کر دیں۔ میں اسے اس طرح بیانا چاہتا ہوں جس طرح ایک بھائی اپنی بہن کو بیاہتا ہے۔ خریم بن عمر کی اس گفتگو سے وانگا کسی قدر پریشان ہو گیا تھا، پھر بول پڑا، ابن عمر، میرا وہاں آنا ناممکن ہے۔ اگر میں مکران میں جاتا ہوں تو یاد رکھیے گا کسی نہ کسی طرح سے مومل کو معلوم ہو جائے گا کہ میں مکران میں گیا ہوں۔ اس طرح وہ مجھ سے دشمنی رکھنے لگے گا، اور اگر اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ میں نے اپنی بیٹی گودیری کو مسلمانوں کے نائب سالار بنانا بن حنزلہ سے بیاہ دیا ہے تو یاد رکھنا وہ میرے ساتھ بدترین دشمنی کا اتوار کرے گا اور مجھ پر حملہ آور ہونے سے نہیں ہچکچائے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جس وقت اور جب چاہیں گودیری کو بنانا بن حنزلہ سے بیاہ دیں۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ چونکہ میری بیٹی کی پسند ہے لہٰذا میری بھی پسند ہے۔ میری بیٹی گودیری سے جا کر کہیے گا کہ میں اس کی پسند کی قدر کرتا ہوں اور آپ کو اور گودیری دونوں کو اجازت دیتا ہوں کہ جب چاہیں شادی کا اہتمام کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی وانگا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ خریم بن عمر کے ساتھ اس نے پرجوش مصافحہ کیا، پھر رام رتن کے ساتھ وہ وہاں سے چلا گیا۔ وانگا کی طرف سے 3 رہنماؤں کو لے کر جلد ہی رام رتن خریم بن عمر کے پاس واپس آ گیا۔ خریم بن عمر نے اپنا پڑاؤ ختم کیا اور آہستہ آہستہ ان رہنماؤں کے ساتھ وہ مومل کی بستیوں کی طرف بڑھا تھا۔ رہنماؤں سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس رفتار سے سفر کریں کہ آدھی رات کے کچھ بعد وہ مومل کی بستی میں داخل ہو کر شب خون مارنے کا اہتمام کریں۔ اس طرح اپنے لشکر کے ساتھ خریم بن عمر نکامرہ قبیلے کے سردار مومل کی بستیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، ہر شے گہرے اوہام کے ساگر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دشت مکران میں اس وقت ہر سمت طوفان بدوش خزاں کا گمان ہوتا تھا۔ صحرا کے اندر چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں غم کی بے نور گزرگاہوں کی طرح ارد گرد خوشبو کی اوس اداس شہزادیوں کی طرح یوں پھیلی ہوئی تھی جیسے اجڑی منزلوں شہر شہر نگر نگر سے گزرتی ناؤں میں چلتی جا رہی ہوں۔ چاند کی بے چین کرنیں نہ جانے مرگ کے سکوت میں زمین کے اندر کس شے کی تلاش میں تھی۔ خریم بن عمر اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ ایک دھنسی ہوئی ندی کے کنارے وانگا کے مہیا کردہ رہنما رک گئے۔
پھر ایک خریم بن عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ اپنے سامنے دیکھیں، میرے خیال میں آپ کو کچھ ہیولے دکھائی دے رہے ہوں گے، یہی ہیولے مومل کی بستیاں ہیں، میرے خیال میں آپ اپنے لشکر کو یہیں سے درست کریں اور حملہ آور ہونے کی تیاری کر لیں۔ خریم بن عمر نے وانگا کے راہبروں کا شکریہ ادا کیا، پھر انہیں جانے کی اجازت دی۔ ان کے واپس جانے کے بعد تھوڑی دیر تک اپنے لشکر کے ساتھ اسی دھنسی ہوئی ندی میں خریم بن عمر رکا رہا۔ لشکر کی تیاری مکمل کر لی، حملہ آور ہونے کا لاہ عمل بھی تیار کر لیا۔ اس کے بعد وہ دھسی ہوئی ندی سے نکلا اور مومل کی بستیوں پر وہ صدیوں کے پرانے رابطوں کو منقطع کرتے نفرت کے زہر اور جذبوں کے جنگل میں نعرے لگاتی ہواؤں کی یلغار کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ مومل کی بستیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے خریم بن عمر اور اس کے لشکری 7 سمندروں کے ساحل کے شور کی طرح تکبیریں بلند کرتے رہے تھے، جن کے باعث مومل کی بستیوں میں ہر طرف خوف اور دہشت پھیل گئی تھی۔ مومل کے لشکریوں نے اس شب خون کا مقابلہ کرنے کے لیے سنبھلتے ہوئے بے انت دوریوں میں بکھرتی کالی سازشوں کی طرح سامنا کرنا چاہا، لیکن انہیں ناکامی ہوئی، اس لیے کہ خریم بن عمر اپنے لشکریوں کے ساتھ لہو کی مچلتی لہروں، چاہت کی ہوس اور ریت کے پیاس کی طرح تیزی سے ان پر چھاتا جا رہا تھا۔ لمحوں کے اندر اس نے مومل کے مسلح جوانوں کی حالت بے افق بے نشان زمین کی اوریانی کالک میں لپٹی بحری سماعتوں جیسی بنا کر رکھ دی۔ مومل اور اس کے مسلح جوانوں نے جب اندازہ لگایا کہ شب خون مارنے والے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کسی جگہ جم نہیں سکتے، تب وہ ساحل پر کھڑی اپنی کشتیوں پر سوار ہوئے اور گہرے سمندر کی طرف چلے گئے۔ اس شب خون کی تکمیل تک سپیدہ سحر نمودار نہ ہوا تھا، لہٰذا رات کے وقت خریم بن عمر نے اپنے لشکر کے ساتھ واپس پڑاؤ کر لیا۔ مشرق سے جب سورج طلوع ہوا تو انہوں نے جن بستیوں پر حملہ کیا تھا ان کا جائزہ لیا۔ سب لوگ بھاگ چکے تھے۔ بستیوں سے ملنے والی ہر شے کو اس نے ایک جگہ ڈھیر کیا۔ کافی جانور بھی اس کے ہاتھ لگے، جن میں سے اونٹوں کی تعداد زیادہ تھی۔ بستی کے اندر سے اسے خوراک کے وسیع ذخیرے بھی ملے تھے۔ احتیاط کے طور پر اپنے لشکر کے ساتھ اس نے وہیں پڑاؤ کر لیا تاکہ کچھ دن قیام کر کے دشمن کے رد عمل کا جائزہ لے سکے۔ مکران کے والی کی حیثیت سے ایک روز محمد بن ہارون نمری مکران میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ کچھ مسلح جوان بھی تھے۔ جب وہ اس حویلی کے قریب آیا جس میں خریم بن عمر کا قیام تھا، اس حویلی سے بنانا بن حنظلہ، بیرو مل، ہرچند رائے اور دھرم داس کے ساتھ نکلا۔ بہترین انداز میں اس نے محمد بن ہارون نمری کا استقبال کیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ مکران کے نئے والی محمد بن ہارون نمری ہیں، اس لیے کہ صرف ایک دن پہلے حجاج بن یوسف کی طرف سے ایک قاصد آیا جس نے آپ کے والی ہونے کی ہمیں اطلاع دی تھی۔ بنانا بن حنظلہ سے بغلگیر ہونے کے بعد محمد بن ہارون دوسرے لوگوں سے ملا، پھر وہ دوبارہ بنانا بن حنظلہ کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں تم بنانا بن حنظلہ ہو، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس وقت خریم بن عمر کہاں ہے؟ بنانا بن حنظلہ محمد بن ہارون نمری کے اس سوال کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ساتھ والی حویلی سے سانکرا، گدیری، سانکرا کی ماں اور ساول سب نکل آئیں۔ بنانا بن حنظلہ کے پاس وہ آ کے کھڑی ہو گئیں۔ بنانا بن حنظلہ نے پہلے سب کا محمد بن ہارون نمری سے تعارف کروایا، پھر وہ محمد بن ہارون نمری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ اندر آئیں، میں تفصیل کے ساتھ آپ کو خریم بن عمر کے متعلق بتاتا ہوں۔ دراصل وہ بحری قزاقوں کے خلاف ایک مہم پر گیا ہوا ہے، اسے لوٹنے میں چند دن لگیں گے۔ بنانا بن حنظلہ کی اس گفتگو کا محمد بن ہارون نمری جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ چند گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آئے اور بنانا بن حنظلہ کے قریب آ کر وہ رکے۔ پھر ان میں سے ایک بول پڑا، ہم مکران میں مسلمانوں کے لشکریوں کے سالار اعلیٰ خریم بن عمر سے مل سکتے ہیں؟ آنے والوں کے انداز سے بنانا بن حنظلہ چونکا تھا۔ پھر بنانا بن حنظلہ نے انہیں مخاطب کیا، تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ میں مسلمانوں کے لشکریوں کا نائب سالار بنانا بن حنظلہ ہوں۔ سالار اعلیٰ خریم بن عمر ایک انتہائی اہم مہم پر گئے ہوئے ہیں، کہو کیا ہوا؟ اس پر وہی آنے والا پھر بول پڑا، ہم لوگ آپ کو یہ اطلاع دینے آئے ہیں کہ مجوسیوں کے سردار نرمیش نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کر دیا ہے۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، بڑی تیزی سے یلغار کرتا ہوا وہ مکران کا رخ کیے ہوئے ہے۔ ان کے لشکریوں کو ہم دیکھ چکے ہیں، وہ نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جس طرح شہر مسکی کے باہر خریم بن عمر نے انہیں شکست دی ہے، ایسے ہی اسے مکران شہر کے باہر شکست دیں گے۔ میرے خیال میں جس رفتار سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ایسے ہی سفر کرتے رہے تو بہت جلد وہ مکران کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ خبر سن کر نیا والی محمد بن ہارون نمری فکر مند اور متفکر ہو گیا اور اپنے آپ کو اس نے سنبھالا اور بنانا بن حنظلہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن حنظلہ، لگتا ہے خریم بن عمر کی موجودگی میں قدرت کو ان علاقوں میں تیرا اور میرا امتحان مقصود ہے۔ گو میں ابھی وارد ہوا ہوں اور ان علاقوں سے ابھی شناسا نہیں ہوں، لیکن میں تیرے پہلو سے پہلو ملا کر دشمن کے خلاف جنگ کروں گا۔ جو لشکر یہاں موجود ہے اس کی کمانداری تو ہی کرے گا۔ آج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے مکران کے دفاع میں حصہ لوں گا۔
محمد بن ہارون نمری کی اس گفتگو سے بنانہ بن حنظلہ بے حد خوش ہوا. تھوڑی دیر تک عجیب سے جذبے میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بول پڑا، ابن ہارون، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں. آپ مکران کے والی ہیں. آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے. مجوسیوں کے سربراہ نرمیش کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ کہوں. ابن ہارون نمری نے جب منہ سے کچھ کہے بغیر اسبات میں گردن ہلا دی تو ابن حنظلہ بول پڑا، ابن ہارون، آپ ان سرزمینوں میں نووارد ہیں، لگاتار سفر کرتے ہوئے تھکان محسوس کر رہے ہوں گے. میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو دستے یہاں مکران کی حفاظت کے لیے رہیں گے، آپ ان کے ہمراہ مکران میں ہی قیام کریں. باقی لشکر کو لے کر میں نرمیش کی راہ روکتا ہوں. مجھے امید ہے کہ میں اسے بدترین شکست نہ دے سکا تو اس کو مکران کی طرف بڑھنے بھی نہیں دوں گا. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت خریم بن عمر لشکر کے آدھے حصے کو لے کر نکامرہ قبائل کے خلاف برسر پیکار ہوگا. جو لشکر نرمیش لے کر آیا ہوگا اس کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ ہوگی جو میں اس کے مقابلے پر لے کر جاؤں گا. لیکن مجھے خداوند قدوس کی رحمت اور مہربانی پر یقین ہے اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے. میں نرمیش کی راہ روکوں گا، ساتھ ہی ایک قاصد ابھی اور اسی وقت خریم بن عمر کی طرف روانہ کرتا ہوں، اسے پورے حالات سے آگاہ کرتا ہوں. پھر ابن ہارون کے جواب کا انتظار کیے بغیر ابن حنظلہ نے اپنے پہلو میں کھڑے بیرومل کو مخاطب کیا. بیرومل میرے عزیز، ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کر جاؤ. سیدھے خریم بن عمر کی طرف جاؤ اور اس کو پورے حالات سے آگاہ کرو کہ کس طرح مجوسیوں کا سربراہ نرمیش مکران پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا ہے. میرے بھائی، دیر نہ کرنا، جس قدر جلد جا سکتے ہو خریم بن عمر کو میرا یہ پیغام دینا. مجھے امید ہے یہ پیغام سنتے ہی وہ وقت ضائع کیے بغیر مکران کا رخ کرے گا. اگر نرمیش سے میرے ٹکراؤ سے پہلے ہی خریم بن عمر یہاں پہنچ جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ نرمیش کو ہم دونوں بھائی پیس کر رکھ دیں گے. تم جاؤ، وقت ضائع نہ کرو. اس کے ساتھ ہی بیرومل بھاگتا ہوا حویلی میں داخل ہوا، اپنا گھوڑا تیار کیا اور پھر وہ حویلی سے نکلا اور اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا. ابن ہارون نے بنانہ بن حنظلہ کی تجویز سے اتفاق کیا تھا. پھر وہ حویلی میں داخل ہوا. حویلی کے جس حصے میں ابن ساہر قیام کرتا تھا اسی حصے میں ابن ہارون نے قیام کیا. ہر چند رائے کو ابن ہارون کے پاس چھوڑا گیا تاکہ اگر کوئی ضروری پیغام دینا ہو تو ہر چند رائے کے ذریعے دیا جا سکے، جبکہ ابن حنظلہ لشکر کو لے کر نرمیش کی راہ روکنے کے لیے مکران کی طرف کوچ کر گیا. مومل کی بستیوں پر حملہ آور ہونے کے بعد خریم بن عمر نے اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے ہی پڑاؤ کر لیا تھا. دراصل چند دن وہ وہاں قیام کر کے مومل کے رد عمل کا انتظار کرنا چاہتا تھا، جبکہ مومل کھلے سمندروں کی طرف چلا گیا تھا. خریم بن عمر کا شبخون مومل کے لیے خلاف توقع تھا. وہ امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس طرح اس پر شبخون مار سکتا ہے. اسے یہ بھی خبر ہو چکی تھی کہ شبخون مارنے والے مسلمان ہیں، اس لیے کہ خریم بن عمر نے حملہ آور ہوتے ہی تکبیریں بلند کی تھیں جو مومل کی پہچان کے لیے کافی تھیں. لہٰذا مومل کھلے سمندروں میں سے ہوتا ہوا کاٹھیا واڑ کے ساحل کی طرف جو نکامرہ قبائل پھیلے ہوئے تھے انہیں اس شبخون اور حملے کی اطلاع دینے کے لیے چلا گیا تھا. ایک روز خریم بن عمر عشاء کی نماز کے بعد مومل کی بستی کے اس چھپر کٹ میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا جسے اس نے اپنی قیام گاہ بنا رکھا تھا کہ بیرومل اس کے قریب ہی گھوڑے سے اترا. بیرومل کو دیکھتے ہی خریم بن عمر کا ماتھا ٹھنکا، فوراً رک گیا. اتنی دیر تک بیرومل گھوڑے سے اتر گیا. آگے بڑھتے ہوئے بیرومل نے پرجوش مصافحہ کیا، پھر کہنے لگا، ابن عمر، میں آپ کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں، یا یوں جانیں کہ آپ کے لیے دو خبریں ہیں. پہلی خبر یہ ہے کہ مکران کا نیا مسلمان والی پہنچ چکا ہے. اس کا نام محمد بن ہارون نمری ہے. وہ شاید آپ ہی کی بستی کا رہنے والا ہے. وہ آپ کا پوچھ رہا تھا. دوسری خبر جو انتہائی بری ہے وہ یہ ہے کہ نرمیش ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا ہے. بنانہ بن حنظلہ اس حملے کو روکنے کے لیے مکران سے کوچ کر چکا ہے. مکران میں اس نے حفاظت کے لیے چند دستے مقرر کیے ہیں اور مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ اگر آپ مومل سے فارغ ہو چکے ہوں تو نرمیش کا رخ کریں. خریم بن عمر اس چھپر کھٹ میں داخل نہیں ہوا تھا بلکہ چلا کر کوچ کا حکم دینے لگا تھا. آن کی آن میں لشکر کوچ کے لیے تیار ہو گیا. مومل کی بستی سے جو سامان اور جانور ملے تھے ان سب کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے خریم بن عمر وہاں سے کوچ کر گیا تھا. مکران کے کھلے اور وسیع ریگستانوں میں بنانہ بن حنظلہ نے نرمیش کی راہ جا روکی. نرمیش نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر اس کے سامنے نمودار ہوا ہے تو اس نے فوراً وہاں پڑاؤ کا حکم دے دیا. شاید اسی جگہ کو وہ میدان جنگ بنانے کا عزم کر چکا تھا. اس کے سامنے بنانہ بن حنظلہ نے بھی پڑاؤ کر لیا تھا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجوسیوں کے لشکر سے ایک سوار نکلا. اس کا گھوڑا انتہائی توانا اور قداور تھا. میدان کے وسط میں آ کر اس نے مقابلے کے لیے للکارا تھا. اس موقع پر بنانہ بن حنظلہ کے لشکر سے ایک سوار نکلا، بنانہ کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن حنظلہ، آپ ہمارے لشکر کے سالار ہیں.
میں جانتا ہوں کہ آپ میدان جنگ میں اترنے کے لیے پر تول رہے ہیں، لیکن آپ کا جانا ہمارے سب کے لیے باعث ذلت ہے۔ میں میدان میں خود اترنے لگا ہوں۔ آپ کا لشکر میں رہنا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔